اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ یا رب صلی وسلم دائما ابدا اللہ حبیبک خیر خلق کلہم۔ یکم محرم ہے، کل سے ہمارے ملک میں بھی دوسرے ملکوں میں بھی کل سے ہم نے محرم کی کچھ مقبول اعمال کا ذکر کیا تھا دوستوں کو، چونکہ ہجری کیلنڈر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جاری فرمایا، لیکن اسلامی کیلنڈر کی شروعات تو قرآن ہی سے ہیں، کیونکہ جتنی عبادات ہیں ہماری وہ لوح محفوظ پہ حج، روزہ، اسی طرح دیگر چیزیں جو ہے اشہر الحرم، ان ساروں کو ذکر قرآن میں آتا ہے، لیکن منظم جو ہے وہ حضرت عمر بن فاروق رضی اللہ عنہ ہجری کیلنڈر کے نام سے، ان کو اللہ پاک نے بڑی شان عطا فرمائی تھی جی۔ حضرت فرماتے ہیں بہتر ہے کہ ہم حضرت کے اوپر جو محدثین نے سلام لکھا ہے اسی کو بھی پڑھ لیں، تو اس سے بھی ان کی شان کا پتہ چل جائے گا۔ اگر حاضر ناظر کے نو تو دور سے بھی اس قسم کے سلام پڑھنا جائز ہوتا ہے۔ السلام علیکم یا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ الذی عز اللہ بہ اسلام، امام المسلمین، مرضیا حیا و میتا، جزاک اللہ عن امت محمد خیر الجزا۔ انہوں نے یعنی تعلیمات تو شروع میں ہر طرح کی اسلام میں موجود ہیں، اس کو ارتقائی عمل اور اس کو جو ہے اداروں کی شکل میں ڈھالنے کا اعزاز حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ہر طرح سے، اور ان کا جو سوشل ویلفیئر، سوشل سیکیورٹی وغیرہ کا نظام ہے، اسکینڈینیویا، ڈنمارک اور سویڈن وغیرہ میں عمر لا کے نام سے مشہور ہے جی۔ کئی موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سے جب عمر بن خطاب صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی رائے پیش کی تو اسی کے حساب سے پھر وہی بھی نازل ہوئی۔ تو ارشاد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہوتے، ان کو اللہ پاک نے اتنی زیادہ گہری بصیرت عطا فرمائی تھی۔ اور آتا ہے کہ جس راستے پہ حضرت تشریف لے جا رہے ہوتے ہیں شیطان اس راستے سے بھاگ جاتا ہے، تو ان کو اللہ پاک نے بڑا اعزاز دیا تھا، شہادت مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ شہادت سے چند روز پہلے حضرت مدینہ منورہ کے باہر نکلے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور آسمان کی طرف دیکھ کے سر اٹھایا، اور اتنا اٹھایا کہ حضرت عمر فاروق صلی اللہ علیہ وسلم کی پگڑی مبارک بھی نیچے گر گئی، اور فرمایا کہ شہید کو اتنا اونچا مقام ملے گا۔ اور کہتے ہیں راوی کہ 5 دن کے بعد یہ واقعہ پیش ہوا اور حضرت کی وہ دعا قبول ہوئی، اللہ مرزقنی شہادت فی سبیلی وجعل موتی فی بلد حبیبی، شہادت بھی مانگی اور مدینے کی موت بھی مانگی جی۔ کیا شان تھی اس شخص کی۔ پرانے کابرین کا قول ہے، جمیع الناس عمر بن خطاب، عیال عمر بن خطاب اذا ساسو، جب حکومت سازی اور سیاست اور انسان و حیوانات و مخلوقات کی خدمت کا شعبہ میں کوئی قدم رکھے گا تو اس میں وہ جیسے بچے استاد کو دیکھتے ہیں یا والدین کو دیکھتے ہیں تو اس کے بغیر ان کو سیکھنا نہیں آتا۔ تو سیاسی پلیٹ فارم پہ جو بھی آگے بڑھے گا اور انسانیت کی اور سارے مخلوقات کی فلاح کے کوئی کام سوچے گا
تو اس کی سوچ آخر میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تک ہی پہنچے گی۔ انہوں نے سارے اداروں کو منظم کیا، عدلیہ کو، انتظامیہ کو، مدرسین کو، فوج کو، سمجھے جو، اور سوشل سیکیورٹی کو۔ جب حاکم جاگتے ہیں تو رعایا سکھ کی نیند سوتی ہے۔ ایک دفعہ روم کا سفیر ملنے آیا، دن کے وقت ہی پہنچا مدینہ منورہ، تو پوچھا کہ تمہارا بادشاہ کا ہے؟ انہیں ہمارے یہاں تو بادشاہ نہیں ہوتے۔ کہا کون ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے میں سے ایک امیر ہوتے۔ کہا وہ کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا وہ اس وقت اس طرف نکل جاتے ہیں حوالی کی طرف، کسی درخت کے نیچے وہاں آرام کر رہا ہوگا۔ تو یہ بھی چل پڑے جی، وہاں گئے تو یہ حضرت امیر المومنین درخت کے نیچے ایک پتھر کا ٹکڑا رکھ کے سر لگا کے بے فکر گہری نیند سو رہے ہیں۔ اس پہ کپی تاری ہوئی اور یہ اپنے آپ کو خطاب کہتا ہے کہ تم تو بڑے بڑے حکمرانوں کے درباروں میں گیا، تو یہ تو سو رہا ہے اور جیسے کہ جنگل میں شیر سوتے ہیں، لیکن تم پہ یہ خوف کیسے تار ہو گیا؟ تو پھر وہ کہتا ہے حکمت، تم نے حکومت کی، فعدلت فامنت فنمت، کہ آپ نے حکومت کی انتہائی عدالت سے اور امن و امان قائم کیا، اور اس لیے بے فکر سو رہے ہیں۔ انسانوں کے حقوق تو انسانوں کے حقوق ہیں۔ حضرت فرماتے تھے اگر دجلے کے کنارے پہ کتا بھی بھوک سے مرے گا تو عمر سے پوچھ ہوگی کہ عمر اس کی تم نے رعایت کیوں نہیں رکھی؟ تو یہ ان کی سیرت تھی۔ ایک دفعہ برطانیہ کا ہمارا سفر تھا، تو اس میں ان کا ایک پادری بشپ شیفیلڈ کا بندے سے ملنے آیا۔ یہ 9/11 کے بعد کے واقعات تھے۔ اس وقت یہ دینی شخصیات کو اس طرح ایسیس کرتے تھے، تو وہ ڈیموکریسی اور عورتوں کے حقوق، اور تو میں نے کہا یہ چیز تو ہمارے گھر کی لونڈی ہے۔ تو نے کہا کیسے؟ میں نے کہا یہ تو تم تو جس زمانے میں ڈارک ایج میں تھے، تمہیں تو نہانے دھونے کا طریقہ نہیں آتا تھا، اور یہ سارے انسٹیٹیوشن ہمارے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں موجود تھے، اور عورتوں کی نمائندگی بھی تھی۔ انہوں نے کیسے؟ میں نے کہا جو ہمارا مدینہ منورہ کی جو تھا وہ ایک مستقل ایوان کی حیثیت رکھتا تھا، اور حضرت امیر المومنین قید ایوان کی حیثیت سے آتے تھے۔ ہر نئے معاشرے میں وہ ساتھیوں کے اعتماد میں لیتے تھے، اور اس پہ بحث ہوتی تھی، کھلی بحث ہوتی تھی۔ جب کسی نتیجے پہ پہنچتے تھے تو پھر اعلان امیر المومنین کرتا تھا کہ ہاں یہ قانون ہے، کل سے اس پہ عمل ہوگا۔ ایک دفعہ وہ تشریف لائے اور کہا کہ عورتوں کے مہر بہت بڑھ گئے ہیں، اس کو بھی دینی لمٹ لانا چاہیے، اور انہوں نے اپنی قرارداد تو فلوٹ کی اور نیچے اترے اور ساتھیوں سے رائے مانگی۔ تو صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سودا، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو حبشہ کے ہے اس طرح ایک صحابیہ کھڑی ہوتی ہیں، کہتے ہیں امیر المومنین یہ حق تو ہمارے رب نے ہمیں دیا ہے، آپ کو کیا اختیار ہے کہ ہم سے ہمارا رب کا دیا حق آپ چھینے، ولو بھی کنتار، اگر ہم اود پہاڑ جتنا بھی مہر رکھیں۔ پھر امیر المومنین ممبر پہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری بہن سچی ہے، عمر جھوٹ ہے، اور اپنی قرارداد واپس لیتے ہیں۔ تو عورتوں کی نمائندگی بھی تھی، بحث بھی ہوتی تھی، قانون سازی بھی ہوتی تھی۔ اسی طرح جب ایران فتح ہوا قادسیہ کے بعد، تو یہ لوور اس میں انہوں نے امیر المومنین نے قرارداد پیش کی کہ اس کو اب فیڈریشن رکھے، کنفیڈریشن کریں۔ تو لوور ہاؤس نے کہا کہ ان کو فاصلے پہ رکھیں۔ اپر ہاؤس جو ہوتا تھا وہ بدرین صحابہ کا ہوتا تھا،
تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے بڑی زوردار تقریر کی کہ لا فرق بین العجمی اور العربیہ، یہ تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنیادی کنسٹیٹیوشن میں یہ حق دے گئے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب سرحدیں کھولو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.